السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے ویلاگ تو کسی ایک ہی دوست کو شیئر کریں، اور یہی میری کامیابی ہے۔ یہ جو آسٹریلیا میں واقعہ ہوا تھا فائرنگ کا، اس کو 4-5 دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ واقعات دن بدن نئی اسٹوریاں اس میں آتی جا رہی ہیں۔ اس میں پہلے تو یہ جیسے ہی فائرنگ ہوئی اور 15 لوگ مارے گئے، اس میں ایک 10 سال کا بچہ بھی تھا، تو فوراً اسرائیل کی اخبار نے، اس کے بعد افغانستان اور انڈیا نے الزام لگا دیا کہ یہ دونوں پاکستانی ہیں، پاکستان نے دہشت گردی قائم کی ہے۔ یہ سارا چیز آپ کو پتہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، دنیا پوری میں بھی ایک سوگ کا سما ہو گیا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جی نہیں، یہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، حیدرآباد دکن کے ہیں، اور اس کا باپ جو ہے ساجد صاحب جو ہے، اس کا پاسپورٹ 2022 میں رینیو ہوا ہے 10 سال کے لیے انڈیا سے، اور وہ جو لڑکا ہے نوید، وہ وہیں پیدا ہوا ہے، تو اس کا پاسپورٹ آسٹریلیا میں پیدا ہوا ہے، تو وہ آسٹریلیا کا ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے ایک مسلمان نے، وہ احمد جو شامی باشندہ ہے، اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور اس نے ایک ساجد کو پکڑا، اور اس کو کئی گولیاں لگیں احمد کو، لیکن اگر وہ خدا نخواستہ اس کو نہیں پکڑتا تو ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اس نے جان کی پرواہ نہیں کی احمد نے، اور اس کو پکڑ کے رکھا، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اور احمد کو بھی کئی گولیاں لگیں، اس کو باقاعدہ اسپتال میں شفٹ کیا گیا، اور آپ اس کا اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا کہ وہ دنیا کا ہیرو بن گیا، اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اسپتال میں جا کے ان سے عیادت کی، اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ آسٹریلیا کے ہیرو ہیں، آپ ہمارے ہیرو ہیں۔ تو جو ایک گھٹیا سازش اسرائیل اور انڈیا نے شروع کی تھی کہ ان کے جتنے بھی چینل تھے انڈیا کے، ہر ایک نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے یہ کیا، پاکستان نے کیا، لیکن پاکستان تو دہشت گردی کا خود شکار ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ KPK میں، بلوچستان میں، کہاں نہ کہاں یہ بم کے دھماکے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، اور کئی خوارج کو بھی ہلاک کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دنیا تک گیا ہے، سفارتی محاذ تک گیا ہے، UN تک گیا ہے، لیکن انڈیا کو اتنا بھی کوئی بھرم نہیں رہا، شرم نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب انٹرنیشنلی انڈیا کو ندا جا رہا ہے، کرٹیسائز کی جا رہی ہے کہ آپ کے لوگوں نے وہاں کیا کچھ نہیں کیا۔ اور اس طرح کے واقعات جب کسی غیر مسلم ممالک میں ہوتے ہیں تو پھر جو مسلم ممالک کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے غزہ میں ہوا، غزہ میں تو لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، تو پھر اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہاں 15 لوگ، وہ بھی انسان ہیں، ان کا قتل بھی ایک ناجائز بات ہے، لیکن غزہ میں جو قسم کی وہاں خون ریزی 1.5-2 سال سے جاری رہی، اس میں آخر کار ان کے ضمیر کو، ویسٹرن کے ضمیر کو ہلا دیا، اور انہوں نے فلسطین کو کچھ ملکوں نے تسلیم بھی کیا، اور ان کو اسرائیل کا بائیکاٹ بھی کیا، ان کے کموڈیٹیز کا، ان کی چیزوں کا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دہشت گردی کہاں بھی ہو، کس کے لیے بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ یہ پاکستان کا موقف ہے، یہ پاکستانی عوام کا موقف ہے کہ آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا، آسٹریلیا میں تقریباً 1,40,000 سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں، اور وہ بڑے پیسفل نمونے سے، کوئی پڑھتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، ان کا کبھی بھی ان قسم کے واسطہ نہیں پڑا۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہیں اور وہ انڈیا کے ہیں، ان کا ایک اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، تو وہ مسلمان کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ صرف پاکستان میں مسلمان بستے ہیں۔ 57 ملکوں میں مسلمان ہیں، انڈیا میں مسلمان ہیں، جتنے پاکستان میں مسلمان ہیں تقریباً اتنے ہی انڈیا میں مسلمان ہیں، لیکن ان کو صحافتی آداب کا کوئی پتہ نہیں انڈیا والوں کو کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم خبر کی تصدیق تو کریں، ہم اپنے ذرائع استعمال کریں، لیکن اسرائیل کی جو نیوز پیپر ہے، اخبار ہے، اگر اس نے لکھ دیا تو مانا یہ پتھر پہ لکیر ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے ہی ہم سے مار کھائی ہوئی ہے، پاکستان نے آپ کو ٹوٹے چبائے ہیں، اس کے باوجود جو ہے آپ ہمارے ساتھ یہ پنگا کر رہے ہیں، اور دنیا کے آگے ابھی آپ شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اس احمد صاحب جو شامی بندہ ہے، 33 سال 43 ایئرز کا، اس کو نہ صرف آسٹریلیا بلکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ہیرو قرار دیا۔ یہ ایک مسلمان بندہ تھا جو مسلمانوں کو روکا،
ان کو مارا، اپنے ہاں گولیاں کھائیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح نصیب کی کہ وہ اس کو ساجد جو تھا حیدرآباد دکن کا وہ مر گیا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ شدید زخمی ہے، اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، فرد جرم اس پہ عائد ہو گئی ہے۔ اور ان واقعات کی وجہ سے اللہ اللہ کر کے پاکستان کی جان چھوٹی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ انٹرنیشنلی جو کوئی بھی واقعہ ہو تو اس ملک کو، یا جو اپوزٹ ملک ہے یا دشمن ملک ہے، کم از کم اتنا ایتھکس تو ان کو ہونے چاہیے، تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، تحقیقات کرے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ہوا، کہاں نہیں ہوا، تو پھر آ کے جو ہے انسان جو ہے یا ملک جو ہے اپنی کریڈیبلٹی، خاص کر کے صحافت کی کریڈیبلٹی بحال کر سکتا ہے۔